لیکن یہ پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ میری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، اور یہ پہلی بار سننے کو ملا کہ نیب کے جو کیسز ہیں وہ 90% پرائم منسٹر کے اقتدار میں آنے سے پہلے تھے۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ رویہ معذرت خانہ ہے، آپ ایگری کرتے ہیں خواجہ صاحب کی اس بات سے؟ نہیں، مجھے تو کوئی بالکل معذرت خانہ نہیں لگا، وہ تو اپنی اسی ہٹ پر قائم ہے جو پہلے ہے کہ جی ان کا اور ان کے ہواریوں کا کہ نیب سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، نیب اس وقت نیب کا چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مرضی سے لگا تھا، اور میاں نواز شریف نے اپنے مخصوص مفادات کے لیے کہ یہ مخالفین کے خلاف استعمال کریں گے نیب، اس قانون کو ختم نہیں کیا جس کے تحت نیب بنی تھی۔ یہ تو باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہنا کہ نیب غیر جانبدار ادارہ ہے، کسی سے ڈیٹیکشن نہیں دے رہا اور بڑی تنتہی سے اپنا کام کر رہا ہے اور وہ کرپشن کی صفائی کر رہا ہے، وہ اس کی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آپ کو ریفرینڈم کروا لیں تو نیب جو ہے ایک ایسا ہی ادارہ سمجھا جائے گا جو احتساب کی جگہ انتقام میں مصروف ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ سیف الرحمان کے دور میں احتساب بیورو تھا۔ جی اچھا نظامی صاحب، خواجہ آصف صاحب آج خاصے جو ہیں وہ دل انہوں نے بڑا ہلکا کیا، بڑے جذباتی تھے۔ کل ان کی نیب میں پیشی بھی ہے، تو کہیں ایک گرفتاریوں کا موسم بڑا آف اینڈ آن یہاں چلتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشی سے پہلے ہی ان کا آخری خطاب ہو۔ جی وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بلاتے ہیں کہ جی چائے پئیں، یہ سوال نامہ لیں اور اندر ہو جائیں۔ جی لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے کچھ وزیر اعظم نے مزید کو تاریخی حقائق مثلا مغلیہ دور کے زوال کے بارے میں، وہ ترکی میں جو تھی اس سلطنت اس کے بارے میں تاریخی حقائق کو کچھ توڑ مروڑ کے مسق کے پیش کیا جو خواجہ آصف صاحب نے اس کو درست کہا۔ لیکن خواجہ آصف نے ایک صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہے۔ بھئی یہ اسامہ بن لادن جو ہے ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر اس معاملے میں کوئی یہ زرداری صاحب کی بلا وقت سے نہیں ہوا تھا تو اس وقت کی فوجی قیادت سے پوچھا جائے کہ کیانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ جو بھی تھا اس شخص کو شہید کہنا جو پاکستان میں دہشت گردی کا مورک ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، یعنی ان کے زخموں پر نمک پاشی چھڑکنے کے مترادف ہے اسامہ بن لادن کو شہید کہنا۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، آج نون لیگ نے پھر ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کی پیروی کی۔ پہلے بلاول بھٹو نے مناظرے کا چیلنج کیا، خواجہ آصف صاحب نے بھی مناظرے کا چیلنج کر دیا، اور جو کرونا کو لے کے پرائم منسٹر نے کرونالوجی بیان کی، انہوں نے کہا کہ میری کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں تضاد نہیں ہے، پھر لاک ڈاؤن سے متعلق بھی انہوں نے بات کی۔ آج سپریم کورٹ میں بھی ایک ریمارک سامنے آئے، چیف جسٹس نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آمر کہتے ہیں، اور کیا وفاق کی اور وفاقی حکومت کی صوبہ سندھ میں رٹ نہیں ہے۔ اب اس طرح کے معاملات اور یہ لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ تھا، جو ساری یہ بحث چلتی رہی، قومی اسمبلی میں تو یہ ابہام دور ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ کلیئر ہو گیا یا مزید بڑھ گیا؟ یہ دیکھیں، یہ تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ پرائم منسٹر اب شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کے جی نظامی صاحب آپ بات اپنی کنٹینیو کریں۔ صداقت علی عباسی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے چودھری منظور صاحب نے بھی جوائن کیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ جی نظامی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، پرائم منسٹر تو کنسسٹنٹ ہے، لیکن جو پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی پارشل ہوتا ہے، کبھی وہ سلیکٹڈ یا سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اس نیم پالیسی کی وجہ سے ہمارے وہ جو پالیسی ہے نا، وہ ہماری قوم جو ہے 100 جوتے اور 100 پیاز بھی کھا رہی ہے کرونا وائرس کے ہاتھوں۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان… السلام علیکم عباسی صاحب۔ جی نظامی صاحب، السلام علیکم۔ جی میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ جی میں ذرا یہ عباسی صاحب سے جاننا چاہ رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کرونا کی پالیسی کی وجہ سے حالات بڑے گمبھیر ہیں اور پاکستان نے اب کرونا ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ روپے کی قدر میں اضافہ ہوا تو ویسے تو ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے تھی، لیکن آپ کی حکومت کرونا ایکسپورٹ کر رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت شکریہ جی فیصل صاحب، بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کو وعلیکم السلام بھی آپ نے سلام کیا۔
دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پوری دنیا اس وقت اس وبا کا شکار ہے اور پاکستان کا ایک کمزور معیشت، کمزور نظام صحت اور کمزور ایک معاشرہ جس کی کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہیں. آج وہ لوگ جو اس کو کمزور کرنے والے ہیں وہی کھڑے ہو کے اس وبا کے ٹائم پہ اگر سیاسی باتیں کریں گے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گے، اس کی بجائے کہ وہ کوئی اچھا مشورہ دیں، کوئی اچھی بات کریں. کوئی کنسٹرکٹیو بات نہ کبھی بجٹ پہ ہم نے سنی، نہ کوئی تعمیری بات اس کرونا پہ سنی، سوائے سیاست کی بات ہے. تو جو آپ نے حوالہ دیا وزیر اعظم کا، وزیر اعظم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہیلتھ کی جو ایڈوائس ہے ہیلتھ ایکسپرٹس کی وہ یہ تھی کہ بالکل لوگوں کا رابطہ ختم کر دیں، کانٹیکٹ ختم کر دیں، بند کر دیں، لاک ڈاؤن کر دیں. اور دوسری طرف جو لوگ معاشرے کو سمجھتے ہیں، آپ کے سوشو اکنامک انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، جو معیشت کے ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے پاکستان جیسے معاشرے کے لیے. ہمارے جو لیڈر ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سو کال جن کے پاس پاکستان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ آپ کو مثالیں دیں گے نیوزی لینڈ کی کہ نیوزی لینڈ نے بڑا اچھا لاک ڈاؤن کیا. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ کی آبادی 45 لاکھ ہے جو ہماری پنڈی جتنی آبادی ہے، اور نیوزی لینڈ کی پر کیپٹا جی ڈی پی فی کس آمدنی جو ہے وہ $42,000 ہے، جبکہ پاکستان کی انہی لیڈروں کی وجہ سے $1,200 ہے. عباسی صاحب گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سٹیٹس پہ بھی جائیں گے، چودھری منظور صاحب سے بھی جانیں گے، اور جو مناظرے کا چیلنج ہے آج اپوزیشن کا وزیر اعظم کو، کیا وزیر اعظم آئیں گے اپوزیشن کے سامنے مناظرہ کریں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نظامی صاحب، یہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے اپوزیشن کو مناظرے کا چیلنج کیوں کرنا پڑ گیا؟ جی یہ ہم چودھری منظور صاحب سے پوچھتے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نظامی صاحب یہ بتائیں کہ یہ آج ایک مناظرے کا چیلنج بلاول صاحب نے بھی دیا اور خواجہ آصف نے دیا. خواجہ صاحب پہلے بھی ایک دفعہ دے چکے ہوئے ہیں. تو یہ مناظرے کی ضرورت ہے جب یہ نیشنل اسمبلی موجود ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہاں سوائے نیب نیازی کاٹ چھوڑ کے کوئی بات ہی نہیں کرنے دیتے، تو ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی وہاں پہ. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ نیب سے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے بنائی، آپ لوگوں نے چلائی، آپ لوگوں نے اس کی موجودہ سربراہ کو منتخب کیا. تو یہ آپ ان دونوں باتوں کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بہت شکریہ نظامی صاحب. دیکھیں، دو بنیادی چیزیں ہیں. یہ حکومت اور اس کے جو زعماء ہیں یہ کمال کے لوگ ہیں، نہ کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں، اور باتیں بھی سامنے نہیں، جس کی وجہ سے یہ مناظرے کی بات ہوئی. اگر پرائم منسٹر بات کرتے ہیں تو بات سنیں بھی لوگوں کی، اور بات سن نہیں سکتے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپوزیشن زیادہ بات کرتی ہے، حکومت کم بات کرتی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو کہتی ہے صرف ہمیں سنیں، ہماری بات سنیں، اور جس کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہوتا. ابھی یہ ہمارے دوست ہیں عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم یہ نیوزی لینڈ کی مثال دیں گے. آپ جس خطے کی کہتے ہیں اس خطے کی مثال دے دیتے ہیں. آپ کو لاطینی امریکہ کی مثال چاہیے، وہاں سے دے دیتے ہیں. وہ پاکستان جیسے ممالک ہیں، یوراگوئے کی مثال دے دیتے ہیں. نہیں، میری گزارش سن لے نا. انڈیا کے تو آپ کو مودی بہت پسند ہے نا، چونکہ آپ تو اس کے جیتنے کی دعائیں مانگتے تھے نا تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے. سو اس لیے چلو انڈیا کی دے دیتے ہیں. انڈیا کے اندر ایک کیرالا ریاست ہے، اس نے بڑا اچھا کنٹرول کیا ہے، باقی ریاستیں نہیں کر سکی. وہ پھر مثال دے دیتے ویتنام کی دے دیتے ہیں. ویتنام کی 10 کروڑ کی آبادی ہے، 300 کیسز آئے تھے. چلو پاکستان میں اگر آپ نے کوئی کنٹرول کیا ہوتا، کوئی پالیسی ہوتی، کسی کی بات سنی ہوتی، چلو ہمارے ڈاکٹروں کی بات سن لیتے، ہمارے سائنسدانوں کی بات سن لیتے، ہمارے سیاستدانوں کی بات سن لیتے، آپ میڈیا کی بات سن لیتے. ہماری کسی کی بات نہیں سننی تھی تو آپ WHO کی بات سن لیتے. کیا آپ دنیا کے اندر واحد لوگ ہیں جن کی معیشت ہے؟ باقی ملکوں کی معیشتیں نہیں ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. انہوں نے ویتنام جو ہے 10 کروڑ کی آبادی ہے، پاکستان جیسا ملک ہے، پاکستان جیسے ریسورسز ہیں، انہوں نے کر کے ان کی معیشت گری نیچے، واپس سب کچھ کھول دیا. انہوں نے واپس آپ کے 600 آ جاتے، 6000 آ جاتے، کیونکہ آپ نے نہ ٹیسٹنگ کی ہے، نہ ٹریسنگ کی ہے، نہ آئسولیشن کی ہے، بلکہ آپ نے پھیلنے دیا اس کو. تافتان سے لے کر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں کی تقسیم تک دیکھ لیں. سو جو نظامی صاحب کا سوال ہے
تو بات جب سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ ڈیبیٹ تو ہوتی ہے نا آمنے سامنے.